نیکسٹ ٹیبل کے اندر مزید ماڈیفکیشن کرنے جا رہے ہیں، اور ماڈیفکیشن کے اندر سب سے پہلی چیز میں ٹیبل کی کالمز اور راز کو میں تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز چاہتا ہوں، اس کی آؤٹ لائن نارمل کر دینا چاہتا ہوں. تو میں نے یہاں سے ڈرا ٹیبل پہ جا کر اپنی مرضی کی لائنز وغیرہ ڈرا کر دیں، اور ٹیبل کو میں نے بالکل ہی نارمل پوزیشن کے اندر کریٹ کر دیا. لائک میں نے تمام اس کے راز اور کالمز کو نارمل کر دیا. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھی کالم کی سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا. فار ایگزامپل نیم کے اندر اگر ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے محمد وسیم، تو اس کا نام اس کالم کے اندر ٹھیک سے نہیں آ پا رہا ہے، تو ہم کالم کی سائز کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ نام صحیح سے اس میں آ جائے. تو ہم لوگ ان تمام کالم میں جہاں اسپیسز کی نیڈ نہیں ہے ان اسپیسز کو اس نیم کو دے دیں گے. فار ایگزامپل سیریل نمبر کے کالم میں زیادہ اسپیسز آ رہے ہیں جو کہ اس کی نیڈ نہیں ہے، تو ہم اس کے اسپیسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں نیم میں. کیسے؟ اپنے ماؤس کے کرسر کو اس ٹیبل کی بارڈر پہ رکھیں گے، جب بارڈر کا سائن اس طرح سے پلس میں تبدیل ہو جائے گا تب ماؤس سے کلک کر کے رکھیں گے اور سیریل نمبر کے کالم کو چھوٹا کر دیں گے. تو کافی اسپیس نیم کے کالم کو مل گیا، لیکن ابھی بھی یہ نام 2 ہی لائنوں میں آ رہا ہے. تو ہم باقی اسپیسز سبجیکٹ نمبر میں سے لے لیتے ہیں. لائک سائنس کے کالم کو میں نے چھوٹا کر دیا، میں میتھ کے کالم کو چھوٹا کر دیتا ہوں، اور میں انگلش کے کالم کو بھی چھوٹا کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے کافی اسپیس جو ہے وہ نیم کے کالم کو مل گیا، اور میرا ٹیکسٹ آسانی سے ایک ہی سیل کے اندر مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو آپ کسی بھی کالم کی جس طرح سے سائز بڑی کرتے ہیں، سیم طریقے سے را کی سائز کو بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں. آپ جس بھی را کی سائز کو بڑا کرنا چاہیں اور کم کرنا چاہیں تو ان اسپیسز کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. لے آؤٹ کے اندر ہم چلتے ہیں. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ ہے اسپلٹ سیل. اسپلٹ سیل بیسیکلی ایک سیل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں ایک مارک شیٹ کے حوالے سے ایک لے آؤٹ ڈیزائن کیا ہے. تو میں یہاں پر جب اسٹوڈنٹ کا ٹوٹل نکالوں گا تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹ نے ٹوٹل نمبر 300 میں سے حاصل کیے. تو مجھے اس ٹوٹل کے سیل کے 2 حصے کرنے، تو میں یہاں سے اسپلٹ سیل کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں. کہتا ہے کہ نمبر آف کالمز، اس سیل کو کتنے حصے میں ڈیوائڈ کر دوں. ہم نے کہا آپ اس کالم کو سیل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، 2 کالم سے ڈیوائڈ کریں. نمبر آف را ایک ہی ہے چونکہ ہم ایک ہی سیل پر اس وقت کھڑے ہوئے. فائنلی ہم اوکے کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس سیل کے 2 حصے ہو گئے. ایک جگہ پر میں نے لکھ دیا 300، اور لائک 300 میں سے اسٹوڈنٹ نے جو بھی ٹوٹل لیے ہوں گے اس کا ہم بعد میں ٹوٹل نکالنے کا طریقہ دیکھیں گے. تو ہم اس طرح سے اپنے کالمز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ملٹیپل سیلز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان سیل کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ان دونوں کالمز کو رینج میں لیا اور یہاں سے مرج سیل کی کمانڈ پہ کلک کیا تو یہ دونوں سیل مل کر ایک ہو گئے. سملرلی نیچے جو 2 کالم آ رہے ہیں ان کو بھی میں نے مرج کر دیا. یہ دیکھیں دونوں کالمز ایک ہو گئے. باری باری ہم ان کو اس طرح سے مرج کر سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس اسپلٹ سیل. اسپلٹ سیل ایکچولی ٹیبل کو بریک کرتا ہے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ نمبر 2 کے بعد جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ تمام علیحدہ ٹیبل میں آئیں. تو اس کے لیے ہم یہاں سے اسپلٹ ٹیبل کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں ریکارڈ نمبر 2 کے بعد جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ علیحدہ ٹیبل میں آ رہے ہیں، جبکہ اوپر سیریل نمبر اور نمبر 1 کا جو ریکارڈ ہے وہ علیحدہ ٹیبل میں آ رہا ہے. ان کو مرج کرنا ہو تو کی بورڈ سے ہم ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں، یہ ٹیبل دونوں آپس میں مرج ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم یہ سارا کام ٹیبل سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ٹیبل میں ہمارے کرسر کا ہونا ضروری ہے، تو ہی ہمارے پاس ڈیزائن اور لے آؤٹ کے آپشنز کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ہمارا کرسر اس ٹیبل سے باہر نکل جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پر ٹیبل سے ریلیٹ جو پراپرٹی آپشنز تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو ہم دوبارہ ٹیبل کے آپشن کے اندر جا رہے ہیں اور اب ہم ٹیبل کی ٹیکسٹ الائنمنٹ کے ساتھ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لائک مجھے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو ٹاپ پر رکھنا ہے، مجھے سینٹرلائز کرنا ہے، رائٹ الائن کرنا ہے،
بॉٹم سینٹر سے مجھے جو ہے وہ مڈ میں رکھنا ہے. الائنمنٹ کیا ہوگی؟ یہاں پر 9 ڈفرینٹ ورائٹیز اویلیبل ہیں. ہمارا ٹیکسٹ کس طرف اور کس طرح سے نظر آئے گا ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن کریں گے. جبکہ ٹیکسٹ ڈائریکشن کی مدد سے ہم اپنے ٹیکسٹ کی ڈائریکشنز کو 3 ڈفرینٹ اینگلز میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جبکہ نارمل بھی ہم اسی طرح سے اس کو کریں گے. نارمل کرنے کے بعد بھی اب دیکھیں کالم کی سائز بہت زیادہ بڑی آ رہی ہے تو ہم اس کی سائز کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جبکہ سیل مارجن کی مدد لے کر ہم کسی بھی کالم کے اسپیسز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا کا ایک ٹول موجود ہے جس کی مدد لیتے ہوئے ہم اپنے ریکارڈ کو سارٹ کر سکتے ہیں, لائک الفابیٹیکل آرڈر میں رکھ سکتے ہیں. میں یہاں پر کچھ ریکارڈ اور ایڈ کر دیتا ہوں. ریکارڈ نمبر 4 فار ایگزامپل بشیر, انگلش میتھ سائنس کے نمبر دے دیے ہم نے. ریکارڈ نمبر 5 سلیم, ریکارڈ نمبر 6 احمد. ہم نے یہ کچھ نئے ریکارڈز ایڈ کر دیے اور ان ریکارڈز کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام ریکارڈز الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائیں. الفابیٹیکل آرڈر مینس کہ اے سے شروع ہونے والے ریکارڈز پہلے آ جائیں, دین بی سی ڈی ای ایف جی اور ٹل زیڈ تک کے تمام ریکارڈ سیکوینس میں. اس وقت دیکھیں آپ ریکارڈ سیکوینس نہیں ہے. اے سے شروع ہونے والا نام پہلے بھی آ رہا ہے اور لاسٹ میں بھی ہے, زیڈ سے شروع ہونے والا نام بیچ میں بھی ہے, ایس سے شروع ہونے والا نام سیکنڈ لاسٹ ہے. تو میں ان کی سیکوینس چاہ رہا ہوں. ڈیٹا کو سارٹ کرنے کے لیے ہم نیم کے کالم پہ کھڑے رہتے ہیں, یعنی چونکہ مجھے الفابیٹیکل آرڈر میں نام چاہیے اس لیے میں نیم کی فیلڈ پہ کھڑا ہوں, ڈیٹا کے کالم پہ جا رہا ہوں اور سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہا ہوں. سارٹ کی کمانڈ کو یوز کرتے وقت یہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے سارٹ کسے کرنا ہے. میں نے کہا آپ سارٹ کریں نیم کے کالم کو. کہتا ہے کہ نیم کے کالم میں کیا چیز ہے, ٹیکسٹ ہے, نمبر ہے یا ڈیٹ ہے. ہمارے حساب سے نیم کے کالم میں ٹیکسٹ ہے. اسے اسینڈنگ کرے یا ڈسینڈنگ. اسینڈنگ مینس الفابیٹیکل آرڈر اے ٹو زی, ڈسینڈنگ مینس زیڈ ٹو اے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام نام الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائیں, یعنی اے ٹو زیڈ. ہم نے اسینڈنگ لیا اور فائنلی اسے اوکے کیا. آپ دیکھیں تمام نام الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے, جس کا اندازہ ہمیں سیریل نمبر سے ہو رہا ہے. ایک بات اور غور سے نوٹس کیجئے گا کہ جب یہ تمام ریکارڈز کو سارٹ کرتا ہے تو وہ صرف نیم کو سارٹ نہیں کرتا بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے پورے ریکارڈز چینج ہو جاتے ہیں. جیسے علی کا سیریل نمبر 1 تھا اور اس کے سبجیکٹس نمبر ڈفرینٹ تھے, احمد کا سیریل نمبر 6 تھا اور اس کے ڈفرینٹ نمبرز الگ تھے. جب ہم نے اسے سارٹ کیا تو احمد سب سے ٹاپ پر صرف نام کے حساب سے نہیں آیا بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنا سیریل نمبر اور اس سے کنیکٹڈ سبجیکٹس نمبر اور اگر ٹوٹل ہوتا تو وہ بھی اسے لے کر اپنے ساتھ آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سارٹ کرتے ہیں تو اس بات کا فکر نہ کریں کہ صرف نیم جو ہے وہ سارٹ ہوں گے, بلکہ آپ یہ میک شیور کر لیں کہ اس کے ساتھ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ بھی خود بخود اس کے ساتھ سارٹ ہو جائے گا. دین اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے کنورٹ ٹو ٹیکسٹ. کنورٹ ٹو ٹیکسٹ ایک ایسی کمانڈ ہے جس میں آپ کا ٹیبل یہاں سے ختم ہو جائے گا اور تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ نارملی شکل میں ہمیں نظر آئے گا. اس کے لیے ہم ٹیب کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے اوکے کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا ٹیبل یہاں پر ڈیلیٹ ہو گیا اور ہمارا ٹیکسٹ ہمیں ایک پراپر صورت میں نظر آ رہا ہے. لیکن عام طور پہ اس کی ضرورت آپ کو اس وقت ہوگی کہ جب آپ کو ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ٹیکسٹ بیس آپ کو ڈیٹا چاہیے. اگر آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انڈو کریں, یعنی کنٹرول زی اور 1 اسٹیپ بیک کر کے آپ اپنے کمانڈ کو دوبارہ اصل آرڈر میں لے آئیے. لے آؤٹ کے اندر ڈیٹا میں چلتے ہیں اور لاسٹ آپشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں فارمولا. فارمولا کی کمانڈ کی مدد لیتے ہوئے ہم بیسیکلی ٹوٹل نکال سکتے ہیں. مجھے احمد کے تمام سبجیکٹس کا ٹوٹل آنسر یہاں چاہیے. میرا کرسر جس پوزیشن پر اس وقت موجود ہے سبجیکٹ نمبر اس کے لیفٹ کی طرف آ رہے ہیں, تو ہم ڈیٹا میں جا رہے ہیں, فارمولا کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہم سے کہتا ہے ایکولز ٹو سم بریکٹ اوپن لیفٹ بریکٹ کلوز. لیفٹ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جہاں پر میرا کرسر ہے اس کی لیفٹ کی طرف ویلیوز ہیں. کیا مجھے لیفٹ کی ویلیو کو پلس کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں اوکے. اس نے دیکھیں لیفٹ کی ویلیو سے ہمیں ٹوٹل نکال کر دے دیا. لیکن جب میں سیکنڈ ٹائم ٹوٹل کرنے کی کوشش کروں گا فارمولا میں جا کر تو اب کی بار مجھے سینٹیکس دیتا ہے ایکولز ٹو سم بریکٹ اوپن ابو بریکٹ کلوز. ابو کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو اوپر والی ویلیو کو پلس کرنا ہے, تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں اوپر والی ویلیو کو پلس نہیں کرنا بلکہ لیفٹ کی ویلیو کو پلس کرنا ہے. خیال رکھیے گا کہ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز ربط نہیں ہونا چاہیے اور آپ اوکے کریں گے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا.
اس کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس فارمولے کو یعنی جو بھی آپ نے آنسر نکالا اس آنسر کو رینج میں لیں, اس پر رائٹ کلک کریں, کاپی کریں اور دوسرے تمام سیل پر جا کر اسے پیسٹ کر دیں. آلدو کہ آپ کے پاس جو آنسر آ رہا ہوگا وہ کاپی پیسٹ والا یعنی 244 ہر ایک کا سیم آ رہا ہوگا, کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ تمام ریکارڈ پیسٹ کرنے کے بعد اب پہلے اسٹوڈنٹ پر جہاں آپ نے پیسٹ کیا تھا اس کے بیچ میں ٹیکسٹ کے نمبرز کے بیچ میں کلک کریں, دین اس پر رائٹ کلک کریں اور اس کو اپڈیٹ فیلڈ کریں. دین اسی طرح سے باقی تمام نمبرز پر بھی رائٹ کلک کر کے اپڈیٹ فیلڈ کریں. یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر اس وقت اسٹوڈنٹ کو نمبر دیے ہیں تو اس کا ٹوٹل آنسر آ رہا ہے 188, لیکن مثال کے طور پر اگر آپ اس کے نمبرز چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹوٹل آنسر تو اپڈیٹ نہیں ہوا. تو ٹوٹل آنسر کب اپڈیٹ ہوگا؟ جب آپ ٹوٹل کی فیگر پر رائٹ کلک کریں گے اور اسے اپڈیٹ فیلڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آنسر کمپیوٹر اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے گا. تو اس کمانڈ کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم فیگرز یعنی نمبرز کو کم اور زیادہ کرتے ہیں تو کمپیوٹر ایکچوئل میں آٹومیٹکلی اپنے آنسر کو چینج نہیں کرتا بلکہ اسے ہمیں اپڈیٹ کروانا پڑتا ہے.